وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ بھائی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، اور کتنا تھوڑا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے کی کوئی خبر نہیں۔ اس وقت یہ ہے نا، عصر سے لے کر مغرب تک عمومی طور پر یہی بات ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، واقعی ایسے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ ساری زندگی جب مرے گا نا آدمی، اللہ اکبر، اتنا عرصہ دنیا میں رہے، ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ، ایک مکان ہے کہ اس کے ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل کر آ گیا، اتنی سی کہانی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، یہ عارضی اور وقتی ہے۔ بس دھوکہ یہ لگا ہے انسان کو کہ بہت عرصہ جینا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں نہ سمجھ کہ ابھی تو ہمارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی مرنا ہمارے اختیار میں ہے، اور مرنا ہم نے اپنے اختیار سے ہے، اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہے۔ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں، کس وقت کو کھینچ لے، کس وقت کو بلا لے۔ یہ ایک فکر ہے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہے جو آپ سن رہے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہ ایک فکر ہے کہ جس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے کس طرح سے گزاری جائے تاکہ ہمیں دنیا میں کوئی مشکلات نہ ہوں، دنیا میں ہمارے لیے جب تک یہ آسانیاں ہوں، اچھی زندگی گزرے، برکت والی، نعمت والی، خوشیوں والی، سکون والی، چین والی، اطمینان والی، بچی ہوئی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچی ہوئی، تنگ دستیوں کا شکار نہ ہو آدمی، جتنا دن کی بھی زندگی ہے اچھے طریقے سے گزارے، اور اس کی موت بہت اچھی آئے، موت اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، کیا جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو گیا پڑھنا، اللہ اکبر، وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اس کے چہرے کا رنگ چمکے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا آپ کا اس وقت یہاں اکٹھے ہونا یہ اسی فکر کے لیے ہے کہ یہ فکر عام ہو جائے کہ ہر آدمی حیات بعد موت کے فکر میں زندگی گزارے کہ یار میں نے جانا بھی ہے، میں نے دنیا چھوڑنی بھی ہے، جو ہے اس زندگی کی تکلیف آخرت کو سامنے رکھ کر کے بنائی جائے، اپنے ہاتھوں سے میں اپنی آخرت خراب نہ کروں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ماشاء اللہ انہوں نے دین کے راستے میں اللہ کی محنت کے کام کے سلسلے میں بہت محنت فرمائی، بہت قربانی کی۔ تو بہت پہلے میں نے ان سے یہ سنا بیان میں رائے میں کہ بلی جو ہے نا، بلی ایک جانور ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بلی، یہ چلی گئی سنار کی دکان میں، وہاں کی ریتی ریت مار، اس پہ سے زبان ماری تو زبان سے خون نکلا۔ جس کا خون نکلا؟ بلی کا۔ کیوں بھائی؟ بلی کا ہی نکلنا تھا نا، اور وہ گیا اس کے حلق میں، کالا کالا خون، اس کو بڑا مزہ آیا، تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے جس سے تازہ خوراک مل رہی ہے۔ اب وہ زبان رگڑتی رہی، خون پیتی رہی، اس کا خون پیتی رہی، اپنا ہی خون پیتی رہی، حتیٰ کہ موت آ گئی جب خون خشک ہو گیا سارا، کدھر جہاں زندگی ختم ہو گئی۔ مزے لیتے لیتے کیا کر دیا؟ جان برباد کر دی، جان ختم کر دی۔ آج اس دنیا کی ریتی پر زبان مار رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، بڑا مزہ آ گیا،
نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں واللہ عالم، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے، صحیح ہے تو اللہ قبول فرمائے. بھائی دوست دھوکے نہیں کیا کرتے، دوست دھوکے کیا کرتے ہیں. وہ تو تم نے دوست بنانے میں غلطی کی کہ ایک دھوکہ باز کو اپنا دوست بنایا. سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ جل شانہ وہ جو ہمارے آپ کے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں، زمینوں آسمانوں کے، جنوں اور انسانوں کے. قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے. تو ایک دفعہ نہیں کئی جگہ. بھائی اس کو ذرا متوجہ کرنا، یہ بھائی بار کیا دیکھ رہا ہے، کیا سامنے کدھر دیکھ بھائی. اللہ جل شانہ نے یہ تو خیر فال جائے لیکن جانتے ہوں گے کتنی دفعہ فرمایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کئی دفعہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کو اپنا دشمن جانو، اس کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا علم کامل، جس کی صفات کامل، جس کی بات کامل، اس سے سچی، اس سے صحیح، اس سے درست بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ہمیں آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور دشمن کیسا ہے جو نظر نہیں آتا. اگر کوئی دشمن نظر آئے تو آدمی اس سے کوئی بچاؤ کرے گا، کہیں چھپ جائے گا، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا. اب ایک دشمن نظر ہی نہیں آتا اور دشمنی کرتا ہے. ایسے انسانی جسم پر ایسے بھاگ دوڑ ہے اس کی، جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا خون گردش کرتا ہے. اس کو نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت، نہ سفر کرنے کی ضرورت. ابھی اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائی. ہم اور آپ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے کاروباروں سے، بیویاں بچے چھوڑے، ساری مصروفیات میں سے نکلے. کسی کی اپنی سواری تھی، کسی نے کرائے کی لے لی، کوئی پیدل چل کر آ گیا، دور سے آنے والے ٹرین میں آ گئے، بسوں کاروں میں آ گئے، قریب سے آنے والے موٹر سائیکلوں پر آ گئے. جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا وہ چیزیں تو وہاں رہ گئی. کیا شیطان کو بھی ہم چھوڑا ہے پیچھے؟ کیوں نہیں؟ اس کو کوئی ٹکٹ نہیں کٹوانا، اس نے کوئی کرایہ نہیں دینا، وہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہماری گاڑی میں بیٹھ کر بغیر ٹکٹ کے. یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں نے یہاں سے بات شروع کی. یہ تھوڑا سا وقت اگر صحیح گزر جائے. ایک بزرگ ہوتے تھے پہلے کسی زمانے میں، وہ کراچی میں یہاں ہوتے تھے، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر رائے گڑھ والوں کے مشورے سے ان کا وہاں تشکیل ہو گئی ان کی ملتان میں. پھر باقی سارا معاملہ وقت ان کا ملتان میں ہی گزرا. تو ایک دفعہ میں نے وہاں سنا رائے گڑھ کے اجتماع پر ان سے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے قربانی والے. فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس اجتماع میں آج اول تا آخر شریک ہو، شروع سے لے کر، جیسے نماز ہے نا ہم نے ابھی پڑھی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت، تکبیر اولیٰ سے شروع ہوئی پہلی رکعت، اخیر تک سلام پھیرا، امام کے پیچھے رہے، پوری نماز یہ ہوئی. وہ یہ فرماتے تھے شروع سے لے کر آخر تک پورے 3 دن جو اس اجتماع میں رہے، اس اجتماع میں جس میں لوگ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رائے گڑھ کی طرف نہیں ہے، کراچی کی طرف نہیں ہے، کہیں بھی لوگ اگر اللہ کے لیے اکٹھے ہوں گے، دین کی فکر میں اکٹھے ہوں گے تو یہ اس کی فضیلت ہے. انہوں نے کہا جو آدمی آج اول کا آخر پورا وقت یہاں آداب کے ساتھ، فکر کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ گزار دے تو انشاءاللہ یہاں سے ولی بن کر کے لوٹے گا. یہ اجتماع ہمارا آپ کا، میرے دوست بزرگوں، یہ اکٹھ معمولی نہیں ہے. جو پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماحول کی، اس مجمع کی، یہاں آنے والے احباب کی ہمارے دلوں میں بہت محبت، بہت احترام اور بہت عظمت ہونی چاہیے. ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ پکنک نہیں ہے، یہ میلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے.
یہ اس فکر میں مجلس ہے اور پہلی مجلس ہے اور مبارک مجلس ہے اللہ اکبر کہ سارا دین کیسے دنیا میں آئے، ساری دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے، اسی سے دنیا بنے گی، اسی سے آخرت سنورے گی۔ میں نے کہا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے رہا جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں برکتیں دے، ہمیں رحمتیں دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری اولادوں کو پاک پروردگار نیک کرے، ہماری روزیوں میں اللہ برکت دے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ دین ہے۔ دین پر چلیں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ دو کام کرنے ہیں۔ اس امت کے ہر فرد کی دو ہی ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، جو احکامات اللہ جل شانہ کے جس آدمی کی طرف متوجہ ہیں وہ اپنی ذات سے ان حکموں کو پورا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہر حکم کے بارے میں جانے، اہل علم سے پوچھے کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی، تین باتیں ہو گئی۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ جو یہ کر لے گا اور جتنا کر لے گا، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، تو اللہ سے بات توڑ کر تھوڑی سی مزدوری نہیں دیں گے، تھوڑے کرنے پر بھی بہت زیادہ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ تھوڑے کرنے پر بھی بہت دیں گے، اور بہت کرے گا تو بہت ہی پائے گا۔ سب سے زیادہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے ساتھی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ نہیں بچایا، سب لگایا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا۔ پھر پایا کتنا؟ آپ ذرا اس کو سوچ لو، میں بیان نہیں کرتا، پایا کتنا؟ سب سے زیادہ قربانی اس امت میں کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ لگایا۔ تو یہ محنت جو ہے جس سے دین انسان کی زندگی میں آئے، جس کی محنت سے دین دنیا میں پھیلے، دین عام ہو، جیسے دیا ہوتا ہے نا چراغ، اب تو برف چل گیا نا، پہلے جب دیے جلتے تھے گھروں میں، پہلے کسی زمانے میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے، پھر مٹی کے تیل کے دیے چل پڑے، یاد ہوگا بات پرانے بزرگوں کو۔ تو اس سے روشنی آگے پھیلتی ہے۔ دیوا صرف اپنے ماحول کو روشن نہیں کرتا، پورے گھر کو روشن کرتا ہے، اور اس دیوے سے، اس چراغ سے اگر اور سلگا لیا جائے دوسرا دیوا اور تیسرا اور چوتھا اور 100 اور 200، تو کیا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے روشن چراغ بنایا ہے، اس کی ذات سے نور پھیلے، اس کی ذات سے ایمان پھیلے، اس کی ذات سے خیریں پھیلیں۔ اس کام کے کرنے کے لیے اللہ جل شانہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اپنے اپنے وقتوں میں آئے۔ میں ابھی جب آیا ہوں نماز سے پہلے تو راستے میں مجھے یہ سوچ آ رہی تھی کہ یہ تو بات ہے بڑی لمبی، یہ تو شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں جی؟ وہیں سے شروع ہوئی نا۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، اور اس نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ اے میری اولاد، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، فائدے حقیقی جان لو، سب کچھ کرنے والا تسلیم کر لو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اس نے تمہارے لیے انعام کے طور پر ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے۔ پہلے میں وہاں رہتا تھا، بس ایک بھول ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اور میں دنیا میں آ گیا۔ یہ دنیا اللہ نے سجن المومن بنائی ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وقت دیا ہے، جا بھی وہاں قید کاٹ کیا، اور ایسے ایسے قید کاٹ۔ اگر کوئی قیدی قید میں بھی اپنی مرضی کرے اور جیل کی اصول و ضوابط کو سامنے نہ رکھے تو اس کی سزا بڑھا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو بات شروع ہوئی
کا دور بھی آیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اپنا نام بھی جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے 23 سال تک بہت انتھک محنت اس کے لیے کی، اکیلی جان، عجیب حالات، باپ نہیں، پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ عام حالات تنگ دستی کے، تنگ دستی، فراق دستی نہیں، کیا حالات تھے آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں وہ واقعہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کوئی ساتھی ساتھ دینے والا نہیں۔ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اس کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق بن گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بن گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بن گئے، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 افراد، سرمایہ نہیں، فوج نہیں، حکومت نہیں، کوئی تعلیمی ادارے نہیں کہ جہاں بھیج دیں گے اور وہاں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، وہاں سے دین سیکھ آئیں گے۔ بلانا ان کو اللہ کی طرف ہے، دین سمجھانا اور سکھانا، اور آگے مخالفت بھرپور، اپنے چچے تائے قریبی رشتے دار، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو مجذوب ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مخالفت ہر درجے کی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، روتے ہوئے، اور دشمنوں کے درجے میں گھیرے میں آئے ہوئے خدا نے من سے نکالا اپنی قدرت سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے گھر میرا جی چاہتا نہیں تجھے چھوڑ کر جانے کو۔ آج بھی ہمارے بھائی حج پر جاتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، آنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اور وہ امام الانبیاء جو وہی پیدا ہوئے، وہی بچپن بیتا، وہی زندگی گزری، جوانی آئی، نبوت ملی، زندگی کے بہترین سال وہاں گزرے، 50 سال وہاں گزارے حضور نے روتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تو وہاں اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، اس لیے کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو کن حالات میں حضور نے کیسی محنت فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، عالمی نبی بنایا۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور کو امتی بنایا۔ ایک دفعہ تو کہہ دو الحمدللہ، کیوں جی، شکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہونا۔ اگر مسلمان ہے عقیدتاً اور زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نہیں کرتا، اس کام کو کام نہیں بڑھایا اور اس کے لیے وقت نہیں دیتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے، جیسے میرے دوست بزرگوں ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کو دیکھنا۔ اب ایک مریض لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا بھائی میں تو مریض نہیں دیکھتا۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض نہیں دیکھتے، آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ کیوں نہیں؟ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہو، کاشتکار، اس کے پاس گئے کسی کام سے، کہتے جی میں تو بس ایسے نام کا کاشتکار ہوں، کھیتی باڑی تو مجھے آتی ہی نہیں، بتاؤ یہ کیسا کاشتکار ہے؟ یہ مسلمان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، حضور کی محنت کو اپنی محنت نہیں بنایا، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو سارا مجمع یہ آیا ہوا ہے، یہ سارا اس کام کا کرنے والا ہے، یہ سارے اس کام کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستوں یہ بہت
مبارک مجمع ہے، یہ بہت مبارک مجمع ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ملے، ان کا اکٹھا ہونا اللہ کے لیے ہو، ان کا علیحدہ ہونا اللہ کے لیے ہو، ملنا اور جدائی لوجہ اللہ، ان کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ 10 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا اکٹھا ہونا، جن کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہو۔ ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے کس لیے ہوئے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے کیا چاہتے ہیں ہم یہاں آئے؟ ذرا سوچنا چاہیے نا، سوچنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے ہمارا۔ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی پلاٹ دیکھنا ہے یہاں، اس طرح کچھ لے لیں؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور اللہ کا دین ساری زندگی میں، ساری دنیا میں پھیلے۔ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ امت بھی عالمی اور آخری امت ہے۔ بھائی ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، جانا تو ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ آدمی ہے نا، یہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری یہ جو بے دھیانی ہے نا، ہمارا دھیان توجہ، ایک عدالت میں ہم کھڑے ہوں تو بڑے حاضر ہوتے ہیں، یکسو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تو انہیں عدالت ہو جائے گی۔ یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں بات آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ ایمان آخر کی بات ہو رہی ہے اور اصل بنیادی بات ہو رہی، بنیادی بات اور پہلی بات، یہ پہلی نشست ہے آج، یہ ہمارے اجتماع کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ پہلی مجلس ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کام ابتدان بنیادی طور پر ٹھیک کر لیا جائے نا، جس کی ابتدا اچھی ہو جائے، سمجھو کہ وہ آدھا ہو گیا۔ اب یہاں 3 دن رہ گیا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں ہوں گے بیانات، یہاں ہوں گی ترغیبیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھیں، مسجدوں کے ماحول میں رہیں، اللہ پاک کے راستے میں جائیں۔ کم از کم 4 مہینے تو ہر آدمی زندگی میں ایک دفعہ ضرور لگائے، اور جلدی لگائے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ لگا ہی لیں گے نا، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ میں نے بات کی نا کہ وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، وہ کہے گا یار باتیں تو بہت اچھی ہیں، کام بھی بہت اچھا ہے، ضروری بھی ہے، لیکن میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، میرا تو ابھی کاروبار نیا نیا ہے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میں سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر بن جائے، یہی باتیں ہیں نا۔ اور یہاں سے لے جائے گا 3 دن لگوا کے کہ یار میں نے تو بڑے دھیان سے باتیں سنی ہیں۔ وہ بیان کرنے والا جو تھا بھائی ہمارا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ جو بزرگ کہتے ہیں 3 دن سے ہی گزار لے گا، ولی بن جائے گا۔ بس میں ولی تو اب بن گیا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ولی نہیں بنا رہے، کیا فرماتے تھے؟ بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے، ہم ولی گھر بنا رہے ہیں۔ تو جب یہاں سے واپس جانا ہے تو ولی گھر مان کے جانا ہے، پہلے سے وہ زندگی بدل جائے۔ ہمارے یہاں ملتان میں جب جماعتیں سے روزہ لگا کے مرکزوں میں آیا کرتی تھیں، مرکزوں سے نکلا کرتی تھیں، اب تو خیر ماشاءاللہ مشورے سے تقریر بھی بدل گئی۔ سوموار کی صبح کو جماعتیں آئیں، کارگزاری سن رہے تھے، ان سے عرض کیا کہ بھائی جو ساتھی نئے آئے ہیں نا پہلی دفعہ، وہ سنائیں کارگزاری۔ تو 2-3 نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، ایک بھائی سے کہا ہاں بھائی سناؤ۔ اس نے کہا کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ بھائی پہلے آپ کیا تھے اور اب آپ کیا تھے؟ کہ جی پہلے تو میں اسموکر تھا، سگریٹ پیتا تھا، اب میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دی، شراب سے بچ گیا، اپنا خون جلانے سے بچ گیا، اپنا مال جلانے سے بچ گیا، بہت بے شمار پہلے ہیں۔ لیکن تبلیغ والے تو یہ باتیں کہتے نہیں۔ کیوں جی؟ تبلیغ والے تو اصل کام پر لانا چاہتے ہیں، جس کی برکت سے آتے ہیں تو خود بخود اللہ اس فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں کیا کیا؟
اس نے کہا جی بتا تو رہا ہوں کہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں۔ بھائی پہلے کیا تھا؟ پہلے جی میں مزدور تھا، مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تو کون ہے تو میں کہتا تھا جی مزدور ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہوں۔ آج سے میں نے 3 دن لگانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ تو آپ میں سے کس کس نے یہ طے کر رکھا ہے؟ اس مجمع میں نئے بھی ہیں، اس مجمع میں نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، ملکوں میں وقت لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے تو بہت زیادہ ہوں گے، اور سالانہ چلا دینے والے بھی بہت ہوں گے، کام کرنے والے ماشاءاللہ۔ یہ ان حضرات کی محنت کی برکات ہے، یہ اتنا مجموعہ آج پہلی نشست میں اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے؟ اصل کے اعتبار سے میں تاجر نہیں ہوں، میں ملازم نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ یہ ارادہ کس نے کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 100% مجمع نے یہ ارادہ کیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے، تبلیغ میں جو پہلے آتے ہیں نا وہ میزبان ہوتے ہیں۔ آپ پہلے آئے ہیں نا، اب آپ میزبان ہیں، اب بعد میں آنے والوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کو فکر مند کرنا ہے۔ یہاں فکر کا ایک ایسا ماحول بن جائے 3 دن میں کہ ہر آنے والے کو یہی فکر لگ جائے۔ کیا فکر لگ جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جل شانہ انہیں پوچھنا میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ میرے دین کے لیے کیا؟ یہ سوال ہونا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میدان قیامت میں آدمی سے سوال ہوگا، بھائی معاف کر دینا میں ذرا بے تکا سا آدمی ہوں، جب میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کہ اس کا دھیان ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا ہے، کسی کا دھیان ادھر جا رہا ہے، بھائی دھیان ادھر کرو، دماغ اگر جسم حاضر ہو جائے گا تو انشاءاللہ روح بھی حاضر ہو جائے گی۔ جب جسم ہی غیر حاضر ہے اور جن چیزوں کو چھوڑا ہے بھائی اب ان کا خیال بھی چھوڑ دو، انشاءاللہ بیوی بچے کاروبار اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو گئے، جب آپ جائیں گے اچھی حالت میں آپ کو ملیں گے، اللہ برکتیں دے گا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا ہوتا ہے، یہ تو بیان ہی چھوٹا سا ہے، وقت ہی تھوڑا سا ہے، یا تو ماشاءاللہ لمبے لمبے بیان ہوں گے۔ اگر شروع سے لے کر اخیر تک پورے کو نہیں سنا، نہ ابتدائیہ سنا نہ آخری انتہائیہ سنا، درمیان میں کوئی تھوڑی سی بات سن لی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی تھے نا نابینا معذور اندھے، ہاتھی کے اوپر ہاتھ پڑا، اس کے کان کو ہاتھ لگا، کہتے ہیں جی ہاتھی تو چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے چھاچ نہیں جانتے جس سے دانے وغیرہ نہیں چڑھتے؟ اچھا دوسرے اس کی ٹانگ دیکھی، ٹانگ پہ ہاتھ لگا، اس نے ایسے ہاتھ پھیر کے کہتا ہے نہیں جی چھاچ جیسا کہا ہے، یہ تو ستون جیسا ہے، پلر جیسا ہے، دیکھو سیدھا کرا ہے۔ تو ایسی جس نے تبلیغ کی بات درمیان سے سن لی، ثواب اس کو ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، ثواب تو ہوگا، لیکن صرف ثوابی کام نہیں ہے، یہ ہے مقصدی کام، یہ ہے مقصد حیات، اس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو جس نے تھوڑا سا درمیان سے سنا، ہاں جی وہ ایک جماعت والے کہیں بیٹھے مرکز میں مشورہ کر رہے تھے، یار فلاں ملک میں جماعت بھیجنی ہے، تو سوچو ذرا کون کون سے ساتھی موضوع ہیں، ان کے پاس گشتیں کریں، ان کو تیار کریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو ایک بیچارہ تھکا ہوا ہوگا، کراٹے مار رہا تھا، اس کو کسی نے ہلایا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ تو سو ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سو رہا تھا، اس کو کسی نے ہلا دیا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہتا ہے وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، جماعت تو ابھی بنی نہیں تھی، مشورہ ہو رہا تھا جماعت بنانے کا، ساتھیوں کو تیار کرنے کا، اب اس نے جو کہ سوچی سمجھی ہے نہیں، کراٹے لے رہا تھا، تو کسی نے ہلایا جب تو یکدم ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے کہا بھائی مشورہ ہو رہا ہے جماعت بنانے کا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، یہ ابھی گئی نہیں تو واپس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ایسی تبلیغ جا کے ہم اپنے محلے میں کریں گے، کیوں نہیں؟ تو کیا دین پھیلے گا، کیا لوگ نمازی بنیں گے؟ کام کو ہم سمجھیں، اور کام سمجھنے کا راستہ ان کانوں سے، دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے بات دل میں اترے،
جو دل میں ہوتی ہے نا وہ بات نہیں نکلتی، وہ پکی ہوتی ہے، وہ گہری اندر ہوتی ہے۔ تو دل میں اس بات کو، اس کام کو جگہ دینا اور یہ فیصلہ کرنا اور اپنے اعضاء و جواروں کے اس کے مطابق استعمال کرنا۔ جو سنتا ہے اسے اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو خدا خاصا پوری توجہ سے نہ سنے، اب ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے علماء زندگیاں لگائے ہوئے ڈائروں میں بیٹھے ہوئے، وہ یہاں آئے ہیں اسی بات کے لیے کہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دیں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ اور اس کام میں دو رخ ہے، ایک خروج فی سبیل اللہ ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکلنا۔ اتنا تو ہر مسلمان کے ذریعے ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے کے لیے نکلے، 120 دن پورے لگائے۔ کتنے لگائے؟ 120 دن۔